منظر بظاہر تو ایک عام یورپی شہر کی طرح لگ رہا ہے، لیکن اس جگہ ہر چیز کے لیے دو نظام ہیں، 2 پولیس یونٹس، 2 چرچ، پوسٹ کے 2 سسٹم، 2 ٹاؤن ہال اور 2 میئر۔ یہاں تک کہ لوگوں کے گھر بھی 2 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جب میری بیوی کھانا پکاتی ہے تو وہ بیلجیم میں ہوتی ہے اور ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں جو کہ ہالینڈ میں ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ بارلے میں خوش آمدید، ایک ایسا ٹاؤن جو 2 ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہاں کا کچھ حصہ ہالینڈ میں شامل ہے جسے بارلے نساؤ کہا جاتا ہے، اور باقی حصہ بیلجیم میں ہے جو بارلے ہرتوگ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی ایک ہی شہر ہے۔ 7000 افراد کی آبادی پر مشتمل یہ چھوٹا سا شہر دونوں ملکوں کی سرحد پر واقع ہے۔ نقشے میں دکھایا گیا سبز رنگ کا حصہ نیدرلینڈز کا ہے، جبکہ گلابی رنگ کے احاطے بیلجیم میں ہیں۔ 1 2 3 4 بیلجیم کے 22 ٹکڑے ہالینڈ میں ہیں۔ ولیم فون بارلے کے ٹورزم آفس کے سربراہ ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس بیلجیم کے احاطے میں 7 ڈچ حصے بھی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے 64 خطے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی تقریباً نصف تعداد ہے، جو ہمیں ایسے علاقوں کا مرکز بناتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ طویل کہانی کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ سن 1198 میں 2 جاگیرداروں نے زمین کے کچھ حصوں کو چند ٹکڑوں میں بانٹنے کا معاہدہ کیا، جس کے سبب ان علاقوں کی پیچیدہ تقسیم عمل میں آئی۔ لیکن یہ جاننا اتنا بھی مشکل نہیں کہ آپ کون سے ملک میں ہیں۔ آپ فرش پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے ملک میں کھڑے ہیں۔ دونوں طرف نشانات موجود ہیں۔ دروازے کے سامنے نصب نشان سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عمارت کا کون سا حصہ کس ملک میں رجسٹرڈ ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ اصول بھی مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ وہ سامنے کا دروازہ ڈچ اور بیلجیم کے حصے میں تقسیم ہے، جیسا کہ آپ گھر کے نمبروں پر جھنڈے کے رنگوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بعض گھروں میں سرحد کی نشاندہی بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ میں ابھی بیلجیم میں ہوں اور اب ہالینڈ میں۔ ایڈ دلات گزشتہ 40 سالوں سے ایک ہی وقت میں 2 ملکوں میں مقیم ہے۔ یہ ایک ڈچ گھر ہے اور ہم ہالینڈ میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ بیلجیم کے حصے کے لیے ہمیں وہاں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن پھر بھی بیلجیم میں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس سرحدی شہر میں پولیس کا کام بھی کافی پیچیدہ ہے۔ جرائم پیشہ افراد سرحد پر نہیں رکتے۔ پولیس آفیسر ایڈ اور پاسکل کام تو ایک ہی دفتر میں کرتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ۔ جب وہ کچھ جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے کمپیوٹر میں جھانک نہیں سکتا، اور مجھے اس کے کمپیوٹر میں کام کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس شہر کے دونوں حصوں کو ہمیشہ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور ہم کچھ اور۔ یہ بارلے ہرتوگ کے میئر فرانس دے بوانٹ ہیں، اور پھر ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کورونا کے دوران بیلجیم کے قواعد ہالینڈ سے مختلف تھے۔ یہ بارلے نساؤ کی میئر ماریون دے ہون فیلنترف ہیں۔ بیلجیم کے احاطے میں کچھ دکانوں کو کورونا وبا کے دوران کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، اور ڈچ حصے میں انہیں بند کرنا پڑا۔ بیلجیم اور ڈچ کمیونٹی کے درمیان ایک طرح کی پولرائزیشن تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ دور تھا۔ دکانوں کی بات کی جائے تو یہ سپر سٹور بھی بالکل سرحد پر واقع ہے۔ ہمارا سٹور بیلجیم میں ہے کیونکہ کیش کاؤنٹر اور سامنے والا دروازہ بیلجیم میں ہے۔ پیم اس سٹور میں کام کرتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 ٹیلی فون نمبر ہیں، ایک بیلجیم کے لیے اور دوسرا ڈچ شہریوں کے لیے۔ بارلے میں شراب نوشی کی کم سے کم عمر کی قانونی اجازت بھی مختلف ہے۔ بیلجیم میں 16 سال اور نیدرلینڈز میں 18 سال۔ مقامی لوگ جانتے ہیں کہ سرحد کے کس طرف کون سا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہالینڈ کی سپر مارکیٹ میں اشیاء خوردن اور سستی ہیں، اور بیلجیم میں بیئر اور سگریٹس۔ ہمیں دونوں جانب سے فائدہ ہے۔ بارلے میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سرحد کے کس طرف رہتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ایک کمیونٹی کے طور پر ہنسنے اور اکٹھے رہنے کے طریقے تلاش کر لیے ہیں۔